السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ، بڑی پذیرائی کی آپ لوگوں نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بالآخر ہو گیا۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب جیسے کہ امید تھی وہ منتخب ہو گئے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے طور پہ، اور اس کے بعد عامر ڈوگل صاحب نے خطاب کیا، اور ان کے فوراً بعد محمود خان اچکزئی صاحب نے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا نام پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں، پاکستان کی سیاست میں بڑا زبردست ہے۔ اپنے عجیب اور غریب قسم کے بیانات سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں، اور بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو گورنر سے لے کے اور نیچے منسٹریز تک اکثر ان کے فیملی کے ممبران موجود ہوتے ہیں۔ اس دفعہ ان کو ایک گلہ تھا، انہوں نے الیکشن کے فوراً بعد یہ کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے لوگ اسمبلی میں اب نہیں آنے دیے جائیں گے، الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے، الیکشن کا رزلٹ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے غالباً 10 فروری کو ایک بیان دیا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر کی کہ اگر پی ٹی آئی چاہے تو ان کو جوائن کر کے، ان کو قومی اسمبلی میں جوائن کر کے، اور وہ جس طرح انہوں نے ابھی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، اس طریقے سے وہ قومی اسمبلی میں ان کے ممبر بن کے آگے اپنی کارروائی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر پی ٹی آئی کے دوستوں نے بات نہیں مانی، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران لگ ایسا رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی اپنی حیثیت میں نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایک ممبر کے طور پہ خطاب کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا، خفیہ اداروں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا، بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں، انہوں نے بھی کہا۔ ان کا خفیہ اداروں کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں۔ لیکن جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، اس پہ تو میں آگے بات کروں گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی کا جو رومانس ہے، اس پہ میں ایک چھوٹی سی یادداشت پیش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو، یا ان کی یادداشت کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2016 میں غالباً ٹاؤن کونسل کے ممبر تھے پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر شاہ صاحب، ٹاؤن کونسل 1 اگر میں غلط نہیں ہوں، تو انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ایک بیان کے خلاف تھی، اور انہوں نے معزز عدالت عالیہ سے استدعا کی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جو رکنیت ہے پارلیمنٹ کی، اس کو منسوخ یا کینسل کر دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ کے پی کے پاکستان کا نہیں افغانستان کا حصہ ہے۔ تو یہ تو وہ ہمیشہ کہتے رہے، یہ تو ان کی کوئی نئی بات نہیں تھی، نیا بیان نہیں تھا۔ لیکن وہاں سے لے کر آج تک پی ٹی آئی جس طرح کلابازیاں کھاتی رہی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میں 2013 سے 2018 2020 تک پی ٹی آئی کے رومانس میں عمران خان صاحب پیش میں مبتلا تھا۔ سچائی اور حقائق اور ان کے یو ٹرن، ان کے الٹے سیدھے بیانات، ان کی شخصیت میں تضاد دیکھ کر میں پھر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کے حساب سے مجھے آج جب پی ٹی آئی کے دوست تالیاں بجا رہے تھے قومی اسمبلی میں، تو مجھے وہ پٹیشن یاد آ گئی جو 2016 میں ظاہر شاہ صاحب نے پیش کی تھی۔ تو یہ وہی محمود خان اچکزئی صاحب تو ہیں، ان کے کوئی خیالات میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی، کوئی یو ٹرن تو نہیں لیا انہوں نے۔ وہ تو آج بھی وہی بات کہتے ہیں جو پہلے کہتے تھے۔ وہ ہمیشہ پشتون کہتے ہیں، پشتونستان، پشتون، اور کے پی کے کو وہ آج تک مانتے ہیں افغانستان کا حصہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو میرے حساب سے پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے لیڈر تو کلابازی کھاتے تھے، وہ بھی کلابازی اسی طرح کھانا سیکھ گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ انتہا سے زیادہ بدتمیز بنا دیے گئے۔ میرے جو جتنے دوست احباب کا حلقہ ہے، وہ کوئی بات سننے کو گوارا نہیں ہے۔ عمران خان کے نام کے آگے کچھ اور نہیں سنتے، وہ بدقسمتی ہے بڑی۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک میرے کسی دوست نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی جس میں ایک ظاہر بوٹ مشہور ہے، کس کا بوٹ ہو سکتا ہے، وہ ایک پیر میں ایک بوٹ ہے اور نیچے عوام ہے اور بوٹ ان کے سروں پر ہے۔ تو انہوں نے وہ کیپشن تھا اس پوسٹ کا کہ اس پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ پاؤں ہمیشہ اسی طرح ہمارے سروں پر مسلط رہے گا۔ یا خدا کے بندے، ایک لمٹ میں رکھو ہر چیز کو۔ میں نے پہلے بھی کہا دشمنی برائے دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے خیالات ڈفر کر رہے ہیں، اگر آپ کے سوچ میں فرق ہے، تو سوچ کو اس طرح لے کے آئیں کہ عام آدمی، میرے جیسا بندہ بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، فوج کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ساری پاکستان کی ساری عوام مانتی ہے، آپ اس بات تک رہیں تو ہم سب مانیں گے، لیکن یہ فوج ہماری ہے۔ اس پاؤں کو کاٹ دیں گے تو سرحد پہ تمہارا باپ جا کے حکمرانی جا کے جو نگرانی کرے گا۔
ہمارے فوجی، ہمارے بھائی جو سرحدوں پر کھڑے ہو کے نگرانی کرتے ہیں، صبح سے شام تک جانے دیتے ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھیں جب اٹیک ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھیں، مجھ سے تو ویڈیوز دیکھی بھی نہیں جاتی. تو لا محالہ اس طرح کے بیانات سے، اس طرح کی یہ جو ایک نفرت کا جو پرچار کر دیا گیا ہے، جو ان لوگوں نے اپنے لوگوں کے دلوں میں ایک بالکل بٹھا دیا ہے، وہ نفرت کہاں لے کر جائے گی؟ ملک و قوم کو انتشار کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. کچھ تو ہوش کے ناخن لے لو. نفرت میں انسان کہیں نہیں پہنچتا. پیار سے، محبت سے آپ چیزیں اپنی بنائی جا سکتی ہیں. آپ کو عمران خان صاحب کے لیے میں کیا کہتا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ اگر وہ یو ٹرن ختم کر دیں تو اب ڈیفینیٹلی، میں نے تو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا پاکستان کے سب سے بڑے اس وقت پولیٹیکل لیڈر عمران خان صاحب ابھر کے سامنے آئے. وہ الگ بات ہے، آپ کہتے ہیں 180 سیٹیں لے لی انہوں نے. 180 سیٹیں نہیں لے سکتے بھائی. ہمارے اپنے حلقہ احباب میں اگر میں دیکھوں، جو قریب ترین میرا حلقہ اگر 200-250 ووٹوں جن کے ووٹس ہیں، ان میں اگر میں کاؤنٹنگ کرا لوں تو پی ٹی آئی کے ووٹ 50 بھی نہیں نکلیں گے. تو پھر اس کا باقی 200 ووٹ کہاں چلے گئے بھائی؟ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اگر آپ ریشو نکالیں ان کا اگر کوئی، تو آپ کو دکھے گا کہ پی ٹی آئی کی ٹھیک ہے بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، لیکن شاید ووٹ ڈالتے ہوئے ہم بہت سی چیزوں کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. میں بھی آخری وقت تک جب ٹپا لگا رہا ہوتا ہوں تو بہت سی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور پھر اپنی شخصیت کو، اپنی دوستی کو ایک طرف بالائے طاق رکھ کے ملک کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ کرتا ہوں. تو عمران خان صاحب کی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آخری دنوں تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی پوری کوشش کی. پہلے بھی ایک دفعہ ایکسٹینشن دی. دوسرے نمبر پر یہ کہ عمران خان صاحب فوج کے خلاف تھوڑی تھے. فوج کے خلاف تو اچھی بات ہے، لیکن کیا تھا ان کا؟ وہ کہتے تھے فوج جب تک میرے ساتھ ہے تو اچھی ہے، آئی ایس آئی اگر میرے لیے کام کرتی ہے تو اچھی ہے، اگر خفیہ ادارے میرے لیے لوگوں کو گھیر گھار کے لے کے آتے ہیں اور میرے جھنڈے تلے جمع کر دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر میرے خلاف اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ کوئی عقل مند اور ہوش مندی کی بات تو نہیں ہے کہ جو اگر آپ کے لیے کرے تو صحیح اور دوسروں کے لیے کرے تو غلط. غلط ہمیشہ ہر حال میں غلط ہونا چاہیے. غلط ہے تو سب کے لیے غلط ہے، اور صحیح ہے تو سب کے لیے صحیح ہے. یہ کیا بات ہے؟ آپ کے لیے صحیح ہے دوسروں کے لیے غلط ہے، اور دوسروں کے لیے غلط ہے آپ کے لیے صحیح ہے. اس چیز کی یہی چیزیں دیکھ کے تو ہم لوگ آپ سے الگ ہوئے تھے. ہمارے جو اتنے سارے لوگ آپ سے متنفر ہوئے، ان کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ تھی. قومی اسمبلی کا اجلاس آج دیکھا، اور ادھر دوسری طرف میں نے پشاور میں دیکھا جب ان کے وزیر اعلیٰ آ گئے تو وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے جو تھے ڈاکٹر عباد اللہ صاحب، انہوں نے بعد میں شکوہ کیا کہ وہاں پر گالم گلوچیں ہوئی ہیں. تو یار یہ کیا دے رہے ہو آپ 99 لوگوں کو قومی اسمبلی میں، آپ کے مقابلے میں 200 لوگ ہیں. ان 200 لوگوں نے اگر آپ کے خلاف الٹا سیدھا کیا تو پھر آپ تو بات کرنے جیسے نہیں رہو گے. مشاہد اللہ خان صاحب جب سینٹ میں خطاب کر رہے تھے، جس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی نے، اس وقت انڈیا نے نئی قرارداد پاس کی تھی کشمیر پہ. تو اس وقت خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ کیا میں حملہ کر دوں انڈیا پہ؟ مجھے بتائیں. اپوزیشن سے پوچھ رہے تھے. مشاہد اللہ خان صاحب کی تقریر سنہرے الفاظ میں لکھی جانی چاہیے. میں کہتا ہوں ان کی تمام تقاریر کو پڑھایا جانا چاہیے، ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے، یا سیاست یا آپ کے جو ہے معاشرتی علوم یا پاکستان ہسٹری میں پڑھایا جانا چاہیے. ان کی تقریر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اس وقت جب فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جن کو پسند کرتا تھا، جن کی ایسے پی ٹی آئی کے قریب آیا تھا، جب وہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے، بھونک رہے تھے اس مشترکہ اجلاس میں، جو کہ خاص حوالے سے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، جس میں ہمیں انڈیا کو یہ میسج دینا تھا کہ ہم سب بینگ نیشن ایک ہیں، ہم بینگ قوم ایک ہیں. وہاں پر فواد چودھری صاحب، پھر بعد میں شبلی فراز صاحب کا بھی دیکھا دوسرے اجلاس میں، وہ ان کا بھی اسٹائل اچھا نہیں تھا. تو مشاہد اللہ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور کتنے کم ظرف ہیں غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں. اور دوسرے اجلاس میں کہا تھا کہ کمینے لوگ حکمراں ہو گئے، کمینے لوگ خاک میں مل گئے، نگینے لوگ، جس پہ شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ میں ایسے شاعر کو شاعر ہی نہیں مانتا جو کمینے کا لفظ یوز کرتا ہے. تو کمینہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. جو کمینگی کون دکھاتا ہے؟ جو خباثت دکھاتا ہے. یہ سب یہ کسی کی دل کی حالت کو ظاہر کرتا ہے نا، کمینگی، خباثت. تو بھائی آپ کے جو والد صاحب تھے شبلی فراز صاحب، احمد فراز صاحب، لیفٹسٹ تھے. انہوں نے تو آرمی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور وہ اس چکر میں وہ بھی غائب کیے گئے تھے. تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز حق اور سچ پہ بات کرنی ہے تو حق اور سچ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، زرداری صاحب سے سبق سیکھیں. مشکل ترین حالات میں پیپلز پارٹی کتنی بھی بری پارٹی ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے آج تک کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا،
مسلم لیگ نواز کے دوستوں نے بدتمیزی نہیں کیا آج تک. میں نے دیکھا کہ جب آپ اکثریت میں تھے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، آپ تو حکمراں ہوتے ہوئے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، آپ کے جو بیانات تھے، آپ کے جو خطابات تھے، دنیا بھر میں آپ جاتے تھے، اور وہاں پہ جب پاکستانی سے خطاب کرتے تھے تو آپ کے القابات کیا ہوتے تھے اپنے سیاسی دوستوں کے لیے. آپ میں سے بار بار کہتا ہوں، سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. بار بار کہتا ہوں، کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دشمن کل کے دوست. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اتنا اسپیس رکھنا چاہیے کہ ہمیں نفرت میں اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے کہ جہاں پر آپ کے لیے آخر میں سے پھانسی کا پھندا ہی بچے. یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ آدمی کسی بھی طرح سدھر نہیں سکتا. آپ کو اس ملک کے لیے سدھرنا پڑے گا. اس ملک کے عوام کے لیے، آپ کو اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے تمام لوگ جس طرح ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ کو ان کوششوں میں ساتھ شامل ہونا پڑے گا. اور میری پی ٹی اے کے دوستوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے 1971 دیکھا تھا، 2024 دیکھیں گے، یہ اس پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. یہ سوچ چھوڑ دیں. کوئی ایسا نہ ہو آپ کے پاؤں کاٹ دے آ کر. مہربانی کر لیں یار، اس ملک کے لیے سوچیں، اچھا سوچیں. منصور علی خان صاحب جب کہتے تھے نا کہ میرے کپتان میرے کپتان، مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا کہ میں خان صاحب کا عشق میں مبتلا تھا. لیکن منصور علی خان اپنی جگہ میں بالکل صحیح تھے. عفت عمر جب میرے کوپی تان کہتی تھی، میں بہت چڑھتا تھا. لیکن اب میں جب ان کے بیان، وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں نکال کے، تو مجھے لگتا ہے کہ یار وہ تو حق اور سچ میں تھے. سلیم صافی صاحب اپنی جگہ اسٹینڈ اسٹل رہے. وہ انہوں نے آج تک چھوڑا نہیں. وہ جو بات کرتے رہے وہ اپنی جگہ آج بھی کر رہے ہیں. اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ حکومت میں جب بھی، اور جب اپوزیشن میں جب بھی، آپ نے کہا لفافی ہے. مجھ جیسے لوگوں کو لگا دیا آپ نے سلیم لفافی. نہیں یار، لفافی نہیں ہے وہ اگر لفافی ہوتا تو شاید آج جب آپ اپوزیشن میں تھے، جب آپ حکومت میں تھے، کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ضرور نیگوشیٹ کر لیتا، کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں. دوسروں کی عزت کریں گے تو کوئی آپ کی عزت کرے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر.